الوداع فاطمہ، الوداع فاطمہ، الوداع فاطمہ۔ خیباد بابا کے جو گزری وہ مصیبت سن لو، یا فاطمہ زہرا کی وسیع۔ شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ستائش پروردگار عالم کے لیے، درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، آپ کی پاک اولاد کے لیے، اصحاب منتجبین منتخبین اور سرکار دو جہاں کے فداکاروں کے لیے درود و سلام، دعائے سلامتی، خیر و صلاح کی خواہش امت مصطفیٰ کے لیے، تمام سنی شیعہ مسلمانوں کے لیے۔ آج آپ سے مخاطب ہونے کا جو سبب ہے وہ جناب محترم ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے دیے گئے اس بیان سے متعلق ہے جو انہوں نے ضروری سمجھا اور اسے باقاعدہ اہتمام کے ساتھ بیان کیا۔ وہ مسئلہ ہے ضرب الزہرہ کا مسئلہ، قضیت و ضرب الزہرہ، قضیت و ضرب زہرہ، لطم خدہا، احراق باب زہرہ یا حد کے حرمت فاطمہ زہرہ۔ میں اس عنوان پر ان کی گئی گفتگو جو انہوں نے محترم معظم مشائخ العظام اور سامعین و ناظرین کو مخاطب کر کے ارشاد فرمائی، چاہوں گا کہ پہلے آپ اسے ملاحظہ فرمائیں اور پھر ہماری گفتگو آگے بڑھے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مشائخ اعظام، علماء کرام، معزز اساتذہ و طلباء، خواتین و حضرات اور جملہ سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم دفاع شان سیدنا صدیق اکبر و سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک سلسلہ وار موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں، اور اب ہماری گفتگو جو سلسلہ وار جاری تھی قریب الاختتام ہے۔ آج کی نشست میں ہم جن موضوعات پر انشاءاللہ تعالی روشنی ڈالیں گے ان میں سب سے پہلے وہ واقعہ ہے جو موضوع بھی ہے اور مکذوبہ بھی ہے، ایک جھوٹا من گھڑت واقعہ ہے جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس میں تنقیص کے لیے گھڑا گیا، اور اہل تشیع حضرات نے قدیم زمانے سے موضوع روایت کے طور پر اپنی کتابوں میں داخل کیا، اور وہ واقعہ ہے معاذ اللہ استغفر اللہ سیدہ کائنات حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ تعالی علیہ، آپ کے در دولت پر معاذ اللہ حملہ کیا جانا۔ یہ جھوٹ منسوب کیا جاتا ہے، ایک بہت بڑی تہمت لگائی جاتی ہے
کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کے ساتھ دیگر کچھ افراد بنو ہاشم اور کچھ صحابہ کرام کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت پر مجبور کرنے کے لیے سیدہ کائنات کے گھر گئے اور استغفر اللہ العظیم وہاں دروازہ کھٹکھٹایا، حتیٰ کہ بحث و تکرار ہوئی، گھر کو آگ لگا دی، دروازہ توڑ دیا، ظلم سے بھری ہوئی تہمت یہاں تک پہنچی کہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ زد و کوب کیا، آپ زخمی ہوئی، اور آپ کے بطن مبارک میں ایک صاحبزادہ تھا جس کی تولد ابھی نہیں ہوا تھا، محسن جس کا نام آتا ہے بعض کتابوں میں، اس کا اسقاط ہو گیا، اور پھر اسی زد و کوب اور اسقاط کے نتیجے میں آپ زخمی ہوئیں اور علیل ہو گئیں، اور یہی علالت اور بیماری آپ کی وفات کا باعث بنی، اور اہل تشیع حضرات پھر ان کی وفات کو شہادت کا نام دیتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی تہمت ہے جسے معمولی سی عقل اور معمولی سا شعور رکھنے والا انسان، جس کی طبیعت میں تھوڑا سا عدل اور انصاف ہے، غیر جانبداریت ہے، وہ اسے کسی لحاظ سے کسی بھی پیمانے پر نہ قبول کر سکتا ہے نہ تصور کر سکتا ہے۔ آپ نے سنا ڈاکٹر صاحب نے جو دفاع کی ضرورت محسوس کی، میں چاہوں گا کہ اس پہ پہلا نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ یہ جو دفاع انہوں نے کیا ہے شیخین کا، اور اپنی دانست میں، اپنے گمان میں جو انہوں نے ایک علمی بحث کو اس انداز سے پیش کیا ہے، ایک تاریخی ایک علمی بحث کو اس انداز سے پیش کیا ہے کہ گویا یہ شیعوں کا کوئی مسئلہ ہے۔ پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ یہ مسئلہ شیعوں کا نہیں ہے، شاید ہمارے یہاں سلیم ابن قیس کی وجہ سے اس روایت کے اوپر قیل و قال ہوں شاید، لیکن یہ مسئلہ اہل سنت کے یہاں تو مسلم ہے، یعنی شیعوں کے ہاں یہ روایت من گھڑت بقول آپ کے جو کتابوں میں ڈالی گئی ہے، جو بھری گئی ہے، یہ من گھڑت اور مکذوب اور جعلی اور موضوع روایت جو شیعوں نے اپنی کتاب میں ڈالی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ شیعوں نے اگر ڈالی ہے تو آپ سے منسوب اور آپ کے بزرگوں کی کتابوں سے ڈالی ہے۔ میں زیادہ بات نہیں کروں گا سوائے اس کے کہ ہمارے ہاں شاید یہ بحث مسلم نہ ہو، شاید، لیکن آپ کے ہاں تو یہ مسلم ہے، یہ واقعہ ہوا، اس واقعے کا پس منظر، اس واقعے کی تفصیل، اس واقعے کا سبب اور اس کی تجزیہ و تحریر آپ کے ہاں مسلم ہے، لہذا آپ اس کا دفاع یا اس موضوع پر بات کر رہے ہیں اور ہمیں مخاطب کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں آپ کو اپنے بزرگوں کو مخاطب کرنا چاہیے، آپ کے بزرگوں نے کیا کچھ نہیں لکھا ہے، اور آپ نے یہ بحث چھیڑ کر اپنے لوگوں کو دھوکے میں اور اپنے لوگوں کو کسی خدعے میں مبتلا کیا ہے۔ یہ روایت موضوع ہے یا مکذوبہ ہے تو آپ کے بزرگوں نے ہی یہ روایت لکھی ہے۔ یہ غصہ، یہ آپ کی برہمی، یہ آپ کی جو تیزی ہے، وہ ہم پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ یہ مسئلہ پاکستان کا بھی نہیں ہے، پوری دنیا تشیع میں یہ مسئلہ مسلم ہے، مگر کیونکہ آپ نے اردو میں بات کی ہے تو عراق اور ایران والے آپ کو جواب نہیں دیں گے، بلکہ یہ جواب میرا بنتا تھا کہ میں آپ کو دوں۔ میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ اہل تشیع کے ہاں اور شیعہ مکتب فکر میں یہ بحث کہاں سے آئی؟ اگر آپ اسے جھوٹ کہہ رہے ہیں، اس کو جھوٹ باندھنا کہہ رہے ہیں، تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ بقول آپ روایت مکتوبہ بزرگ علماء اہل سنت نے اپنی کتابوں میں لکھی ہے، یہ توہین آپ شاید اپنے بزرگوں کی کر رہے ہیں۔ جہاں تک بات آپ نے اعتدال اور غیر جانبدارانہ عنوان سے کی کہ اگر کوئی معتدل بھی ہو اور غیر جانبدار بھی ہو تو ویسی بات نہیں کرے گا، تو اعتدال کا مطلب ہرگز حقائق کو چھپانا اور حق کا کتمان نہیں ہے۔
ایک علمی بحث ہے، ایک تاریخی بحث ہے، ایک حقیقت ہے جو لکھی گئی ہے، بزرگوں نے لکھی ہے۔ میں آپ سے بس اتنا ہی کہتا ہوں آگے بڑھوں اور اس مرحلے کے اوپر آگے جاؤں کہ یہ مسئلہ اہل سنت کا مسئلہ ہے۔ ہم نے شیخین کے بارے میں سکوت اللسان کو اپنا موقف بنایا تھا، مگر شاید آپ چاہتے ہیں کہ یہ علمی باب کھلے، تو آئیے میں برادران اہل سنت کی معتبر ترین کتابوں کا آپ کو تعارف کرواؤں اور ایک ایک کتاب کھول کھول کے آپ کو دکھاؤں کہ برادران اہل سنت کے بزرگ علماء کرام نے اس مسئلے کو کس انداز سے اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے۔ یا علی فاطمہ زہرا کی وصیت سن لو، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی۔